السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ دوستو، آج 15 مارچ 2024 ہے اور جمعۃ المبارک کا ایک خاص دن۔ دنیا بھر میں بسنے والے وہ دوست جن تک یہ آواز پہنچے ان کو اللہ تعالیٰ جمعہ مبارک کرے۔ یہاں فرینکفرٹ جرمنی میں آج ہم جو سینٹر ہے جماعت احمدیہ کا، وہاں آپ کو چند مناظر جمعے کے دکھائیں گے، اور امید ہے کہ پوری دنیا میں جہاں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، آج رمضان کا جو پہلا جمعہ ہے، ایک جمعہ الوداع ہوتا ہے آخری جمعہ، اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں، جی آج آخری جمعہ ہے۔ لیکن ایک جمعہ جو پہلا ہے اس کی بھی ہر جمعے کی قدر ہوتی ہے، لیکن رمضان میں کیونکہ ماحول کچھ اس طرح کا بنا ہوتا ہے کہ لوگ روزے کے ساتھ زیادہ شوق سے پہنچتے ہیں۔ ابھی دیکھتے ہیں چل کے چند جھلکیاں، اور باقی پھر انشاءاللہ تعالیٰ۔ ایک بار پھر ہمیں اپنی زندگیوں میں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ یہ بڑا ہی مقدس مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اتارا گیا۔ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا موجب ہے، اور اس میں ایسے کھلے کھلے نشانات ہیں کہ جن کے ذریعے سے انسان کو ہدایت ملتی ہے، اور حق و باطل کے درمیان فرق کر دینے والے امور بھی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ آیت قرآن کریم کے رمضان کے ساتھ گہرے تعلق پر روشنی ڈال رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم کے ساتھ رمضان کے اس گہرے تعلق کا ان الفاظ میں ذکر فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں، روزے اور قرآن قیامت کے دن بندے کی سفارش کریں گے۔ روزے کہیں گے کہ اے میرے رب، میں نے بندے کو دن کے وقت کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں میری شفاعت قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے بندے کو رات کے وقت نیند سے روکے رکھا، بس اس کے حق میں تو میری شفاعت قبول فرما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں یعنی روزوں کی بھی اور قرآن کی بھی
سفارش قبول کی جائے گی۔ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں میں کثرت سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرو۔ یقیناً وہ گھر جن میں قرآن کریم نہیں پڑھا جاتا وہاں خیر کم ہوتی جاتی ہے اور شر بڑھتا چلا جاتا ہے، اور وہ گھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے۔ یہ ایک تنبیہ بھی ہے اور خوشخبری بھی ہے کہ فرمایا کہ اگر قرآن کریم گھر میں پڑھو گے تو آپ کے گھروں میں خیر بڑھتا چلا جائے گا، اور اگر نہیں پڑھو گے تو اس کے نتیجے میں سخت نقصان اور گھروں میں شر بڑھتا چلا جائے گا۔ گھر کے اندر گھریلو مسائل جو ہیں انسان اس کا شکار ہو جاتا ہے، اور وہ گھر جو ہے جب گھر میں شر پڑ جاتا ہے اور وہ گھر مسائل کا شکار ہو جاتا ہے تو ایسا گھر پھر اپنے رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے، وہاں انسان کو کے لیے رہنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے۔ باوجود اس کے بھی گھر بڑے بڑے ہوتے ہیں، لیکن بڑے ہونے کے باوجود وہ گھر جو ہے وہ رہنے والوں کے لیے تنگ پڑ جاتا ہے، کیونکہ بے-چینیاں ان کی ایسے گھروں میں بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اور تمہارے لیے ایک ضروری تعلیم یہ ہے کہ قرآن شریف کو معقول کی طرح نہ چھوڑو، کہ تمہاری اسی میں زندگی ہے۔ جو لوگ قرآن کو عزت دیں گے وہ آسمان پر عزت پائیں، جو لوگ ہر ایک حدیث اور ہر ایک قول پر قرآن کو مقدم رکھیں گے ان کو آسمان پر مقدم رکھا جائے گا۔ پھر آپ نے فرمایا تو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو، یعنی جب قرآن پڑھتے ہو تو ساتھ ساتھ قرآن کریم کی آیات کے اوپر غور بھی کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، کن باتوں کا اللہ تعالیٰ ہمیں کرنے کے لیے حکم دیتا ہے اور کن باتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں روکنا چاہتا ہے، یہ بھی غور کیا کرو۔ اور جہاں حکم دیا ہے کہ فلاں کام کرنے ہیں تو ان کے کرنے کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور جہاں روکا ہے کہ یہ نہیں کرنے ان سے اجتناب کرنا چاہیے اور رک جانا چاہیے۔ فرمایا سو تم قرآن کو تدبر سے پڑھو اور اس سے بہت ہی پیار کرو، اور اس سے بہت ہی پیار کرو، ایسا پیار کہ تم نے کسی سے نہ کیا، کیونکہ جیسا کہ خدا نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا الخیر کلہ فی القرآن، کہ تمام قسم کی بھلائیاں قرآن میں ہیں۔ فرمایا یہی بات سچ ہے، افسوس ان لوگوں پر جو کسی اور چیز کو اس پر مقدم رکھتے ہیں۔ تمہاری تمام فلاح اور نجات کا سرچشمہ قرآن ہے، کوئی بھی تمہاری ایسی دینی ضرورت نہیں جو قرآن میں نہیں پائی جاتی۔ تمہارے ایمان کا مصدق یا مکذب قیامت کے دن قرآن ہوگا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں بس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ اور اللہ تعالیٰ کے خاص منشا سے آپ کا یہ طریق ہمیں توجہ دلاتا ہے کہ ہم قرآن کریم کو کم از کم ایک بار تو رمضان میں ضرور ختم کرنے کی کوشش کریں، اور فرمایا کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے اس پر غور بھی کریں۔ جب غور کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے تو تبھی ہم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد پر عمل کرنے والے ہو سکیں گے کہ فضل للناس، کہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، ان انسانوں کے لیے ہدایت ہے جو اس سے ہدایت لینا چاہتے ہیں، اور ہدایت پڑھے اور سمجھے بغیر تو نہیں مل سکتی۔ حضور انور نے ایک موقع پر ہمیں تلاوت قرآن کریم کے ساتھ ساتھ درس اور تراویح کی طرف بھی توجہ دلائی۔ فرمایا پھر درسوں کا انتظام ہے، تراویح کا انتظام ہے، اس میں قرآن سنیں۔ اب یہ
جو ہے کہ دروس ہوتے ہیں سوموار سے لے کے جمعرات تک ایم ٹی اے کے ذریعے سے جو درس ہے وہ نشر ہوتا ہے، لائیو درس دیا جاتا ہے، ہمارے درمیان درس دیتے ہیں، شام 6 بجے آدھے گھنٹے کا درس ہوتا ہے، اس درس سے بھی استفادہ کرنا چاہیے۔ ہر ایک کو لنک بھیج دیا جاتا ہے صدران کی طرف سے، تو آپ جہاں بھی ہوں، چاہے گاڑی کے اندر ہوں، چاہے گھر کے اندر ہوں، سفر میں ہوں، جہاں بھی ہوں، آپ اس لنک کے ذریعے سے وہ درس سن سکتے ہیں۔ پھر تراویح میں جہاں بیت الصبور میں تراویح ہوتی ہے، آپ صاحب ماشاء اللہ روزانہ ایک پارہ ختم کرتے ہیں، تو تراویح کے دوران بھی آپ کے پاس یہ ایک موقع ہے کہ آپ قرآن کریم سن سکتے ہیں، تو تراویح میں بھی حصہ لینا چاہیے۔ بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ہم تو صبح کی نماز تہجد پڑھ لیتے ہیں، تراویح ضروری نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اصل چیز نماز تہجد ہی ہے، لیکن اگر دونوں پڑھ لی جائیں تو زیادہ ثواب ملے گا۔ تراویح میں انسان شامل ہو جائے اور صبح نماز تہجد بھی پڑھ لے، تو اس میں کیا حرج ہے کہ رات کو یعنی عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹے کے لیے تقریباً تراویح ہوتی ہے، اور وہاں پھر قرآن کریم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے، تو پیچھے انسان جو ہے وہ خاموشی کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے ایک پارہ سن لیتا ہے۔ تو اس طرح کوشش یہ کرنی چاہیے کہ تراویح میں بھی شامل ہوں۔ تو اللہ کرے کہ ہم رمضان مبارک سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں، اور رمضان میں اس رمضان میں ہماری توجہ قرآن کریم کی طرف ہو، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے قرآن ہمارا ہو جائے اور ہم قرآن